کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ جو ڈفرینس ہے لوگوں کے بیچ میں، ڈفرینس ڈسپیوٹ ہے، وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ نفرت تو ہے ہی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام نے اختلاف آپس کی ضد اور حسد سے کیا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کلین کر دیں تاکہ یہ حسد ضد ادھر سے نکل جائے گی تو باقی لوگوں سے بھی نکل جائے گی۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ قدرتی چیز ہے، شیطان نے ڈالی، تجسس، بدگمانی، ضد، حسد اور یہ ساری چیزیں اس نے ڈالی۔ تو یہ دل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اب یہ ٹی وی میں پروگرام چل رہا ہے، وہ کہہ رہے مفتی صاحب آپ بتائیں، مفتی صاحب اچھا آپ بتائیں، اچھا جی آپ بتائیں۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ دل میں سچی بات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یعنی کہ بہت مشکل کام ہے، یہ سب کے لیے آسان اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ ٹائم لیتا ہے۔ لوگ محنت سے بھاگتے ہیں، جلدی جلدی وہ بولتے ہیں، آدھی بات سنتے ہیں، آدھی سنتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ آدھی نالج کے ساتھ بیان کرتے ہیں پورا، اب وہ حدیث سے بتا رہا ہے، وہ دوسری بخاری حدیث سے، وہ فلانی حدیث سے، وہ دوسری حدیث سے، یہ قرآن سے بتا رہے ہیں، تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو کلام اللہ کے بارے میں کلام اللہ ہی سے ریفرنس لینا پڑے گا، اور اللہ نے ایک معاملہ 3-4 جگہ بتایا، اسی لیے کہ لوگ بھٹکتے نہ پھریں۔ یہاں بات آپ کی اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا، پھر آپ نے حدیث اٹھائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ اللہ نے ایسا 3-4 جگہ ایک ہی معاملے کو رکھا ہے تاکہ لوگ سارے ڈیٹے کو جمع کر کے پھر سب سے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بہترین توجہ سے پوری بات کو سنتے ہیں، پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب فتویٰ یہ نہیں ہے ایک آیت دیکھی فتویٰ لگا دیا، پورا قرآن، پوری دنیا، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی، پورا جسم ایسے ہے، کوئی بھی آدھا جنت میں نہیں جانا چاہے گا۔ تو پورا قرآن سنے سمجھے، پھر فتویٰ اپنا دیں جو بھی دینا ہے کہ اچھا میرے حساب سے تو یہ ہے، میرے خیال سے تو ایسا ہے۔ لیکن یہ کہ جس کا معاملہ ہے اس کو خود بھی اپنے معاملے کو اسٹڈی کرنا چاہیے، کہ خالی معاملات کے لیے، فتوے کے لیے آپ چلے گئے، باقی زندگی آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ تو آیت سنتے ہیں وہ کیا بتا رہی ہے دل کے بارے میں۔ 7 تک ہم نے پڑھ لی، ابھی 8، 9، 10، 11 تک، یعنی کہ یہ پارٹ کر کے۔ 8 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أشد الناس خلافا. 8 المعارضين. سورة البقرة سورة رقم 2 الآية رقم 204. 9 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكان الله غفورا حليما. سورة البقرة سورة رقم 2 الآية رقم 225. 10 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فليكن رهنا مأخوذا، فإن أمن أحدكم الآخر فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الدليل فمن يكتمه فإنه آثم قلبه والله عليم بما تفعلون. سورة البقرة سورة رقم 2 الآية رقم 283. 8 اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں پسند آئے اور وہ اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ مخالفین۔ سورۃ البقرہ باب نمبر 2 آیت نمبر 204۔ 9 اللہ تم سے تمہاری غیر ارادی قسموں کا حساب نہیں لے گا بلکہ تمہارے دلوں کی کمائی کا حساب لے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ سورۃ البقرہ باب نمبر 2 آیت نمبر 225۔ 10 اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو رہن رکھو، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر امانت رکھے تو جس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور دلیل کو نہ چھپائے، جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ البقرہ باب نمبر 2 آیت نمبر 283۔ 8 And of mankind there is he whose speech may please you, O Muhammad, in this worldly life, and he calls Allah to witness as to that which is in his heart. Yet he is the most quarrelsome of the opponents. Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 204-9. Allah will not call you to account for that which is unintentional in your oaths, but he will call you to account for that which your hearts have earned. And Allah is oft forgiving, most forbearing. Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 225-10. And if you are on a journey and cannot find a scribe, then let there be a pledge taken, mortgaging,
than if one of you entrusts the other. Let the one who is entrusted discharge his trust faithfully, and let him be afraid of Allah, his Lord. And conceal not the evidence, for he who hides it, surely his heart is sinful. And Allah is all-knower of what you do. Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 283. 11 هو الذي أنزل عليك محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب هذا القرآن فيه آيات بينات هي أصول الكتاب وتلك آيات الأحكام والفرائض والحدود سارقون زنات وغيرها غير واضحة تماما فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما لم يتبين منه ابتغاء الفتنة وطلب معانيها ولا يعلم معانيها إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب تفسير الطبري سورة آل عمران سورة رقم 3 الآية رقم 7 دل کی بات آ گئی نا 11 وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یہ قرآن نازل کی ہے اس میں وہ آیات ہیں جو مکمل طور پر واضح ہے وہ کتاب کی بنیادیں ہیں اور وہ آیات الاحکام احکام الفرائض فرضی فرائض اور الحدود عذاب کے لیے شرعی قوانین ہیں چور زانی اور دیگر بالکل واضح نہیں ہیں بس وہ لوگ جن کے دلوں میں حق سے کج ہے وہ اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو اس کا بالکل واضح نہیں ہے فتنہ کی تلاش میں اور اس کے پوشیدہ معنی تلاش کرتے ہیں لیکن اس کے پوشیدہ معنی کو کوئی نہیں جانتا اللہ اور جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اس کی ساری صاف اور غیر واضح آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تفسیر الطبری سورۃ آل عمران باب نمبر 3 آیت نمبر 7 11. It is he who has sent down to you, Muhammad, the book, this Quran. In it are verses that are entirely clear. They are the foundations of the book, and those are the verses of Al-Ahkam, commandments, Al-Farid, obligatory duties, and Al-Hudud, legal laws for the punishment of thieves, adulterers. And others not entirely clear. So as for those in whose hearts there is a deviation from the truth, they follow that which is not entirely clear thereof, seeking al-fitna, polytheism, and trials. And seeking for its hidden meanings, but none knows its hidden meanings save Allah. And those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in it. The whole of it, clear and unclear verses, are from our Lord. And none receive admonition except men of understanding. Tafsir at-Tabari, Al-Imran, chapter number 3, verse number 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو دل سے متوجہ ہو کے سنے جو دل سے متوجہ ہو کے دعا کرے دل سے متوجہ ہو کے کام کرے ابھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی غلطیاں انسان ہے فرشتے نہیں ہے سب سے غلطی ہو سکتی ہے تو اب یہ غلطیوں میں الجھے ہوئے ہیں بری طرح سے تو اسی طرح گناہ ہوتے ہیں تو آدمی گناہوں میں جب ڈوبا ہوتا ہے تو اس کو پھر حق کی آواز نہیں آتی تو لہٰذا اللہ جس کو چاہتا ہے نکالتا ہے پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے قرآن سے یہ لوگوں کی جو باہر سے اپیرنس ہے وہ آپ کتنے بھی سرخی پاؤڈر لگا لو سب کچھ کر لو آدمی فریشر کرا لے اور جو کرنا کر لے جو یہ قرآن ہے یہ دل کے حالات بھی بتا دیتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ہے اس کے باہر یہ ہے اس کے پیچھے یہ پیچھے کیا ہو گیا آگے کیا ہونے والا ہے یہ سارا بتا دیتا ہے قرآن جو رہ جاتا ہے وہ خواب اللہ دکھا دیتا ہے پھر حدیثیں پھر انسان خود تجربہ کر کے اب یہ وہ کہہ رہے تھے بھی ٹی وی میں بات چل رہی تھی کہ جی کھانا کھا کے پتہ چلتا ہے کیسے ایسا نہیں ہے کھانا کھا کے پتہ چلتا ہے کہ کیسا ہے اچھا ہے کہ برا علم لے کے اعمال کرنے علم لے کے ہر اسٹیج کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا ہے اب لوگ لیتے جائیں علم اس پہ چلتے جائیں تو یہ کوئی بھی اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے بولے بوڑھا آدمی ایگزمپٹ کسی بھی ایج میں کوئی بھی ایگزمپشن نہیں ہے اس کو یہ پڑھ لے سن لے سمجھ لے ترجمے کے ساتھ نیٹ پہ موجود ہے ہر چیز صاف ہے وہ اس کو سمجھ لے گا تو وہ اس کی دنیا بھی صحیح اب یہ اگر اس نے اپنے ایمان کو اللہ پہ نہیں لا کے بنایا یعنی کہ ایمان اللہ پہ رکھنا ہے تو بچپن سے اس کی فکریں پڑھائی کا کیا ہوگا اسکول کا کیا ہوگا کالج کا کیا ہوگا پھر آگے کیا ہوگا شادی کا کیا ہوگا بہنوں کی شادی کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا ماں کے حج کا کیا ہوگا یہ فکریں کرتے 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 نوکری کا کیا ہوگا پیسوں کی کیا ہوگا یہ کرتے کرتے پھر بڑھاپے میں یہ پیرالائز یہ چیزیں اس کی خراب ہو جاتی ہیں تو لہٰذا میں نہیں چلا رہا اللہ چلا رہا ہے ساری کمپنیاں ساری دنیا ساری جابیں
تو یہ ایمان اللہ پہ رکھ دے اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو، بہن بھائیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے کہ اب اللہ جیسے کہتے ہیں ایسا کر لو، کیونکہ آپ کا بنانے والا اللہ ہے، سب کے فنگر پرنٹ الگ ہیں، سب کا ٹیسٹ الگ ہے، سب کی سوچ الگ ہے، دل الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پچھلے لوگ بھی ایسی تھی، اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اتنے سارے لوگ بات کر رہے ہیں، حق بات کون بتائے گا؟ سچی حق بات تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں ڈائریکٹ، اور وہ آپ کے دل میں اتار دیں گے۔ اب یہ جیسے ٹرانسلیشن میں سمجھ نہیں آیا، کوئی زیر زبر پیش کی مسٹیک ہے، یہ ٹرانسلیشن میں مسٹیک ہے، گوگل نے کیا، تو اللہ اس کے دل میں سچی بات کو، ہدایت کو ڈال کے مضبوط کر دیں گے۔ شیاطین کی باتیں، میری باتیں، یہ وسوسے سب ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اب سوچیں کتنی لائنیں چل رہی ہیں، گائے کے اندر اس کا گوبر کی لائن ایک چل رہی ہے، ایک شریان چل رہی ہے، ایک خون کی چل رہی ہے، ایک یہ دودھ کی چل رہی ہے۔ تو اللہ پھر ایک دودھ کیسے، اسی طرح اللہ کی بات ہے، لوگ کتنے لوگ عرب انسان ہمارے جیسے آگے چلے گئے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک لائن اللہ کی چل رہی ہے، ایک شیطان کی، ایک جنات کی، ایسے ایک دوست یاروں کی، ایسے اللہ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، 11 نمبر تک کی آیت ہو گئی، تو کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 ویڈیو کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے، لیکن آگے بہت لمبی ہے، دل کے بارے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکی کرنے کی قوت، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ تو ہم کو اللہ دعا کرتے ہیں اللہ پوری دنیا کے لیے اس کو آسان کر دے، اور یہ اللہ کی جو کلام ہے لوگوں کے دلوں میں مضبوط کر دے، تاکہ یہ طلاقیں، لڑائی جھگڑا، فساد، مارا ماری، پیسوں کے لیے قتل غارت بند ہو جائے، چوری چکاریاں بند ہو جائیں۔ یہ بیماریاں بھی سب اسی وجہ سے لوگوں کو آتی ہیں، ہارٹ کی اور دوسرے مسئلے، جب وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تو پھر اللہ اس کو بیماریاں میں ڈال دیتے ہیں۔ بائی پاس بھی اس کا ایک وجہ ہے کہ دل میں کینہ بغض وہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ پچھلے لوگوں نے بھی جمع کیا، اس نے بھی جمع کیا، آگے اس نے نسل کو دے دیا، پیسے بھی دے دیے، ساتھ میں وہ بھی کینہ بغض بھی دے دیا، اس نے آگے اپنے بچوں کو دے دیا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وراثت میں ملتی ہیں، آگے ہم نے دے دینی ہے۔ ہمارے ساتھ صرف اعمال نے جانا ہے، اور ہمارے دوست صرف اللہ ہیں اور نیک اعمال ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سننے کا شکریہ۔